السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چائے یعنی کہ ٹی کے متعلق جانیں گے۔ لفظ چائے سے ہمارے دماغ میں ایک کثیر الاستعمال مشروب کا تصور ذہن میں ابھر کر آتا ہے۔ چائے جو پاکستان میں مشروبات میں سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ہے، آج ہم جانیں گے کہ اس کی دریافت کیسے ہوئی۔ تو چائے کی دریافت کے متعلق کئی باتیں مشہور ہیں، جن میں جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے وہ یہ کہ چائے کی دریافت کا سہرا چینیوں کے پاس جاتا ہے، یعنی چین سے مشہور ہوئی ہے چائے۔ وہ اس طرح کہ اس کی دریافت اس طرح ہوئی کہ چین کا ایک قدیم دیو مالی بادشاہ تھا جو کہ کسان بھی تھا، اور چینی عقائد کے مطابق وہ زراعت کا بانی بھی تھا۔ اس کو صفائی کا بہت زیادہ خیال تھا، اور اس نے تمام اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ پانی کو ابال کر پیا کریں۔ اس طرح ایک بار سفر کے دوران بادشاہ کے لیے پانی کو گرم کیا جا رہا تھا۔ اس کا ایک ملازم پانی گرم کر کے لایا، اور اتفاقاً اس روایت میں آتا ہے کہ اتفاقاً اس میں درخت کے چند پتے گر گئے، اور وہ اس پانی کے ساتھ ابل گئے، اور پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ جب پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا اور جب بادشاہ نے اسے پیا تو اسے اس کا ذائقہ بہت زیادہ پسند آیا، اور اسے اس کا ذائقہ پسند آیا، بلکہ اس کو پینے کے بعد اس کے جسم میں، اس کے بدن میں اس کو بہت زیادہ چستی بھی محسوس ہوئی۔ اس طرح بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ بھی اسے آزمائیں، اور یوں چین میں چائے مشروب کے طور پر استعمال کی جانے لگی۔ اور پھر وہاں پر سیاحوں کا، تاجروں کا بہت زیادہ آنا جانا تھا، اس وجہ سے دیگر ممالک میں بھی یہ مشروب جو تھا وہ پھیلنے لگا، اور اس طرح بر صغیر میں بھی چائے کا استعمال ہونے لگا۔ جب بر صغیر تھا یعنی انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھے، اور وہ بر صغیر کا علاقہ کہلاتا تھا، اور وہاں انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریز جو تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مشرق سے ہر قسم کی اجناس کی تجارت کرتی تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہ زیادہ مہنگا لگتا تھا کیونکہ چین سے وہ مہنگے داموں میں چائے کی پتی خریدتے، اور پھر لمبے سمندری راستے سے وہ آتی چائے کی پتی، تو اس کے اخراجات بھی کافی زیادہ تھے۔ اس لیے انگریزوں نے سوچا کہ ان کے نو آبادی علاقے یعنی ہندوستان میں چائے کی کاشت کی جائے تاکہ انہیں اس کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ اس کی کاشت کیسے کی جائے گی، چائے کاشت کیسے کی جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے چند لوگوں کو جاسوسی مہم کے طور پر چین میں بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ وہاں کے باشندے کس طرح سے چائے کی کاشت کاری کرتے ہیں۔ اور جب وہاں پر انگریزوں کے چند لوگ جب وہاں پر رک گئے، انہوں نے وہاں پر دیکھا تو دیکھا کہ ایک پودے سے یا چند پودوں سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے باقاعدہ مزدور چاہیے ہوں گے، اور اس کے علاوہ پودے بھی کافی زیادہ چاہیے ہوں گے۔ تو جب وہاں سے انگریز کے لوگ جب وہاں پر پہنچے، جو جاسوسی مہم میں وہاں گئے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھ وہاں کے چند چینی باشندوں کو شامل کر لیا، چائے کے کچھ پودے وہاں سے لیے، اور اسمگل کر کے وہ ہندوستان آئے۔ اور ہندوستان میں انگریزوں نے آسام کے علاقے میں، جو اب کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے آسام، وہاں پر انہوں نے چائے کی کاشتکاری کی۔ پہلی بار انگریزوں نے ہندوستان میں آسام کے علاقے میں چائے کی کاشتکاری کی، اور ان کی وہ محنت رنگ لے آئی، اور اس طرح ہندوستان میں باقاعدہ چائے کاشت ہونا شروع ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان میں چائے بنتی تھی تو وہ اس طرح تھی کہ اس میں پتی ڈالی جاتی تھی، اور وہ قہوے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن بعد میں انگریزوں نے اور ایشیائی لوگوں نے اس میں دودھ ڈالنا شروع کر دیا، چینی ڈالنا شروع کر دی، اور جو چینی لوگ چائے بناتے تھے قہوہ، اس سے ہٹ کر ہمارے یہاں بر صغیر میں چائے بننا شروع ہوئی، جس میں دودھ اور چینی کا کثیر الاستعمال ہونے لگا۔ اب اگر ہم بات کریں ہمارے اپنے ملک پاکستان کی، تو پاکستان چائے درآمد کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں ہر گھر میں دن میں کئی مرتبہ چائے پینا ایک ضرورت بن گئی ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان میں سالانہ 60 سے 70 ٹن چائے درآمد کی جاتی ہے، اور ہر فرد سال میں تقریباً 1 سے 1.5 کلو چائے استعمال کرتا ہے۔
ماہرین معاشیات کے مطابق پاکستان ہر سال اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ چائے درآمد کرنے پر خرچ کرتا ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے 1986 میں چائے کی کاشت کے لیے موزوں علاقہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع مانسہرہ کے ایک علاقے میں 50 ایکڑ اراضی پر نیشنل ٹی اینڈ ہائی ویلیو کارپس اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ اس وقت اس ادارے میں 20 ایکڑ زمین پر کاشت سے سالانہ 5 سے 8 ٹن تک چائے تیار کی جا رہی ہے، اور اس ادارے کی گرین ٹی کو جاپان میں کافی پذیرائی ملی۔ برصغیر میں بالخصوص ایشیائی ممالک میں پاکستان میں پانی کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب چائے ہے، اور چائے کے فائدے اور نقصانات دونوں ہیں۔ اگر بات کی جائے فائدوں کی، تو یونیورسٹی آف کیمبرج کے مطابق جو افراد ہفتے میں 4 سے 5 مرتبہ چائے پیتے ہیں، ان کی یادداشت، ان کی میموری زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جو لوگ گرین ٹی کا استعمال کریں، دار چینی کی چائے پئیں یا ادرک کی چائے پئیں، وہ کینسر جیسے موذی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ نیز ان کی دماغی خلیے جو ہیں وہ جلدی تھکن کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن اگر بات کی جائے نقصانات کی، تو زیادہ چائے میں چینی کا استعمال کرنا یا دودھ کا زیادہ استعمال کرنا چینی کے ساتھ، تو وہ انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اسی ریسرچ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ زیادہ جو لوگ چینی والی چائے پیتے ہیں، تو وہ انسان کے جسم کے لیے کینسر جیسی بیماری کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ گرم چائے پینا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو چائے کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔